بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سادتی وموالی محمد وآلہ الطاہرین. اس وقت میری گفتگو ہے کربلا سے متعلق، اور میں کربلا سے متعلق اپنی اس گفتگو کو 3 چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل اس پیغام سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کو پہچانیے، کربلا کو اپنائیے، اور کربلا کے پیغام کو دنیا اور جہان کی تمام کامیابیوں کے حصول کے لیے اپنی زندگی میں سمو لیجیے. کربلا سے متعلق یہ گفتگو ہم اس وقت ایک ایسے دور اور ایک ایسے ماحول میں کر رہے ہیں جب پوری دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی شورش پائی جاتی ہے. ہر طرف تقریباً افراتفری کا ایک ماحول ہے. وہ قومیں کہ جو عرصے سے دبی کچلی، پسماندہ، کمزور اور ظلم کے شکنجوں میں تکلیفیں اور آلام و مصائب برداشت کرتی چلی آ رہی تھیں، اب ان کے اندر بیداری کی لہریں پیدا ہو چکی ہیں، اور دنیا میں مختلف اطراف و اکناف میں، خاص طور پہ اسلامی ممالک میں، انقلاب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. دنیا کا ہر وہ انسان جو عدل و انصاف کا پیاسا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، اور لوگ ظالموں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنے کی جرأت پیدا کر چکے ہیں کہ تم کس حق سے ہمارا استحصال کر رہے ہو، جبکہ ہم بھی تمہاری جیسے ایک انسان ہیں. حقیقتاً یہ سب کچھ کربلا کے اثرات ہیں، کربلا کی برکات ہیں. کربلا ایک زندہ حقیقت کی شکل میں آج کے انسانوں کی زندگی میں اپنی تجلیاں بکھیر رہی ہے. لہٰذا پہلے سے کہیں زیادہ ہمیں کربلا کو سمجھنے کی اور کربلا کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں مختصر طور پہ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کربلا ظلم کے خلاف مظلومیت کی قربان گاہ کا نام ہے. کربلا باطل کے خلاف حق کے میدان نبرد کا ایک نام ہے. کربلا کی تاریخ گزشتہ 13 صدیوں پر محیط ہے. کربلا اس وقت وجود میں آئی جب پیغمبر اسلام کے چھوٹے نواسے علی و فاطمہ کے چھوٹے فرزند اور ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام نے عاشور 10 محرم سن 61 ہجری کو
کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے تمام آوان و انصار کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے آغوش کے پالوں کی، اپنے نوجوان بچوں کی اور بھائیوں کی قربانیاں پیش کی۔ حسین کی یہ قربانیاں اگرچہ اسلام اور قرآن کے پلیٹ فارم سے تھیں، لیکن صرف اسلام اور قرآن کے تحفظ کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یہ قربانیاں پوری دنیا انسانیت کے لیے تھیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ایک واقعیت ہے کہ ہم کربلا کا نام لیتے ہیں، کربلا کی تسبیح پڑھتے ہیں، کربلا ہمارے پورے وجود میں، ہماری سانسوں میں رچی اور بسی ہے، اس لیے کہ کربلا ہماری زندگی ہے، کربلا سے ہماری بقا ہے، لیکن ہم یہ ہرگز نہیں سمجھتے اور نہ کہتے کہ کربلا صرف اور صرف ہماری اور امت مسلمہ کی میراث ہے اور جاگیر ہے، بلکہ کربلا کا تعلق دنیا کے ہر انسان اور ہر فرد بشر سے ہے۔ کربلا کا پیغام آفاقی ہے۔ کربلا اور اس کی افادیتیں کسی ایک دور تک، کسی ایک زمانے تک، کسی ایک سرزمین تک، کسی ایک قوم تک، کسی ایک خاص مکتب فکر تک کسی بھی قیمت پر محدود نہیں کی جا سکتی ہیں۔ امام علی مقام نے کربلا میں قربانیاں یزید کے خلاف پیش کی تھیں۔ یزید جو صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً پوری دنیا انسانیت کا دشمن تھا۔ ایک طرف یزید جہاں تخت پہ بیٹھ کے وحی و الہام کا مذاق اڑاتا تھا، جہاں شریعت محمدی کے احکام و قوانین کو پامال کرتا تھا، جہاں ہر وہ کام جسے اسلام نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے انہیں انجام دینا اپنے لیے باعث صد افتخار تصور کرتا تھا، وہیں یزید انسانیت کا بھی کھلا ہوا دشمن تھا۔ اس کا دامن نجس بے گناہ اور معصوم انسانوں کے خون سے رنگین تھا۔ یزید اپنے اغراض و مقاصد اور ناجائز مادی تمام مفادات کے حصول کے لیے انسانی کردار کی پستی کی کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھا۔ یزید انسانیت کا بھی دشمن تھا۔ یزید بشری اقدار کا بھی گلا گھونٹ رہا تھا۔ یزید عدل و مساوات کا بھی دشمن تھا۔ یزید حقوق بشر کا بھی دشمن تھا۔ یزید آزادی خواہی کا بھی دشمن تھا۔ لہذا امام حسین نے کربلا میں جو اپنی قربانیاں پیش کی، یہ صرف اسلام کی بقا کے لیے نہ تھیں، صرف شریعت محمدی کی بقا کے لیے نہ تھیں، صرف قرآن کی بقا کے لیے نہ تھیں، بلکہ حقیقتاً یہ قربانیاں تمام بشری اقدار کی حفاظت اور بقا کے لیے تھیں۔ حسین نے اپنی قربانیوں سے جہاں اسلام کو بچایا، جہاں شریعت کو بچایا، جہاں کعبے کے تقدس کو بچایا، جہاں قرآن کے وقار کو بچایا، وہیں حسین نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے آزادی کو بھی بچایا۔ حسین نے عدل و مساوات کے جذبے کو بھی زندگی بخشی۔ حسین نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے کربلا میں تمام بشری اقدار کا تحفظ کیا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کے ماننے والے، حسین کے چاہنے والے، جنہوں نے ذرہ برابر بھی حسین کی شخصیت کا اور پیغام حسینی کا مطالعہ کیا ہے، وہ کسی ایک قوم تک محدود نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان ہے، بلا قید مذہب و ملت، بلا قید رنگ و نسل، بلا قید ملک و قوم و قبیلہ، ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو تعصب اور حد بندیوں سے بالا تر لے جا سکتا ہے، جب وہ حسین کی قربانیوں کی تاریخ پڑھتا ہے تو حسین کا نام لیے بغیر اور حسین کا کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہتا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں اس وقت صرف یہ کہنا ہے کہ کربلا میں حسین نے جو عظیم قربانیاں پیش کی اور ان قربانیوں کے ذریعے سے ہمیں جو درس دیا ہے، اس
درس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ آج کے اس دور میں جب ترقی یافتہ شکل میں قوموں کا استحصال ہو رہا ہے، آج کے اس دور میں جب پوری دنیا ظلم و بربریت کے شکنجے میں زندگی بسر کر رہی ہے، آج کا ایک ایسا دور کہ جب حقوق بشر کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، جب عدل و مساوات کی بات کی جاتی ہے، جب رنگ و نسل کے خلاف گفتگو کی جاتی، لیکن اس ترقی یافتہ انسان کے زندگی میں بھی وہی ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو اس سے پہلے دیکھی گئی تھی۔ آزادی کا نام صرف نام کی حد تک ہے، مساوات کی بات صرف گفتگو کی حد تک ہے۔ ایسے میں کربلا ہمیں حوصلہ دیتی ہے، کربلا ہمیں جذبہ عطا کرتی ہے کہ ہم پیغام کربلا سے سبق لیں اور اپنے اندر ہمت پیدا کریں اس بات کی کہ ہم ظالم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کہیں کہ تم ہمارے حق کو کیوں پامال کر رہے ہو۔ انسان جتنا زیادہ کربلا کو پہچانتا جائے گا، حسین کے پیغام کو سمجھتا جائے گا، وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا جائے گا کہ حسین کسی ایک ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ جو اسی قوم، کسی ایک ملت پہ محدود ہو۔ کربلا کا پیغام عالمی ہے، حسین کا پیغام عالمی اور آفاقی ہے، اور حسین تمام انسانوں کے بلا تفریق مذہب و ملت رہنما ہے۔ شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ لہذا میرا یہی میسج ہے کہ ہمیں کربلا کو مزید پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور کربلا کو اپنی عملی زندگی میں سمونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔